بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں ہم پراپر اپنی، اور جو ہے وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صلاح، نماز، پریئر۔ پارٹ 1 میں نے آپ لوگوں کو غسل اور وضو کے بارے میں پڑھایا تھا، جبکہ آج ہم پراپر نماز کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ٹاپک تھوڑا ٹف ہے، اور کل سنتیں فرائض جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کے کونیوں سمیت دھونا، منہ دھونا، 1/4 سر کا مسح کرنا، دونوں ٹخنوں کا تک سمیت جو ہے وہ پاؤں کو دھونا۔ اس کے علاوہ سنتیں تھیں، اور جو ہے وہ 1 بیسٹ کی میں نے پریکٹس کروا دی تھی آپ لوگوں کو کہ 1/4 مسح کرنا کیا ہے، پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے، 3 دفعہ کلی کرنا کیا ہے۔ اسی طریقے سے غسل کے جو ہے وہ 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور سارے بدن کو دھونا۔ اب آ جاتے ہیں ہم پراپر نماز پہ۔ نماز جو ہے وہ عربک زبان میں اس کو صلاح کہا گیا ہے، صلاح، جس کے معنی جو ہے وہ دعا کے، مطلب پریئرز کے، دعا اور سلامتی کے۔ ٹھیک 27 رجب 1190، نبوت کے 11ویں سال 27 رجب کو جب شب معراج کا واقعہ ہوا تو نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی۔ اصل میں ہوا یہ معاملہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نماز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی، کہ وہ ایک جدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی ذات دونوں آمنے سامنے تھی۔ جب زندگی کا مقصد، مطلب اللہ تعالیٰ کو جاننا اور پہچاننا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کو جانو اور پہچانو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب تھے، کعبہ قوسین او ادنیٰ، مطلب ایک تیر کمان کے فاصلے سے بھی کم۔ تو تکلیف تو ہوگی نا کہ واپس کہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے، واپس دنیا میں جانا ہے، گرمی، سردی، بھوک، پیاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز کا تحفہ دیا کہ میرے محبوب پریشان نہ ہو، اگر یہ دنیا میں جا کے اس طرح عبادت کریں گے تو ایسے ہی محسوس ہوگا جیسے شب معراج۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور قائم نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے نماز۔ وربل میننگ اس کے دعا اور سلامتی، مطلب دعا مانگنے کے ہیں، جبکہ ٹیکنیکل میننگ میں اگر دیکھا جائے تو وہ عبادت کا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انبیاء اکرام نے ہمیں بتایا، جو 5 وقت کی مسلمانوں پر فرض کی گئی: فجر، ظہر، مغرب، عشاء۔ ٹھیک ہے، فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق، مطلب جب شہر میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں آسمان نظر نہیں آتا، لیکن جب رات کا پہر ختم ہونے لگتا ہے تو ورٹیکل اور ہاریزنٹل 2 لائنیں، ایک روشنی ہلکی سی آسمان پہ آتی ہیں دھاگے کی طرح، پھر بیچ میں سے سوراخ بڑا ہوتا رہتا ہے اور اس میں سے روشنی نکلتی رہتی ہے۔ تو جیسے ہی یہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، ورٹیکل اور ہاریزنٹل پلس کا نشان بنتا ہے آسمان پہ، تو رات کا وقت ختم اور صبح کی ابتدا ہوتی ہے، تو نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے فجر کا۔ سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے پہلے جو ہے وہ فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ 20 منٹ اس لیے کہا گیا ہے کہ اب کوئی شہر میں رہتا ہے، کوئی بالکل سمندر کے قریب رہتا ہے، تو سمندر کے قریب رہنے والے کو سورج صاف نظر آ رہا ہوگا کہ نکل گیا، لیکن جو شہر میں رہتا ہے وہ بلڈنگ کے اندر گراؤنڈ فلور پہ رہتا ہے یا فرسٹ فلور میں، تو اس کو تو سورج اتنی جلدی نظر نہیں آئے گا، تو احتیاط کی جاتی ہے کہ 20 منٹ پہلے پہلے۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز کا وقت جو ہے وہ زوال کے کچھ دیر کے بعد شروع ہوتا ہے، ٹھیک، اور تب تک رہتا ہے جب تک اپنا سایہ 3 گنا لمبا نظر نہ آنے لگے، ٹھیک۔ تو یہ ظہر کا وقت ختم ہوگا، فوراً عصر کا وقت شروع ہوگا۔ غروب آفتاب سے پہلے پہلے 20 منٹ پہلے پہلے، وجہ وہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی، عصر کا وقت رہتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد جب تک آسمان میں لالی رہتی ہے، ہلکا ہلکا سا لال رنگ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے، اور وہ لالی جب تک رہتی ہے تب تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ لالی ختم ہوتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور صبح صادق تک عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ یہ اوقات ہیں نماز کے۔ اچھا، نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ منتخب کیا وہ اذان کا تھا۔ اذان میں 6 دفعہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ سوال 1 بیسٹ کی صورت میں آ سکتا ہے کہ اذان کے اندر کتنی دفعہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب نماز کی شرائط، یہ نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 8 شرائط ہیں، باہر کی اور
6 فرائض ہیں اندر کے، ٹھیک ہے، 8 شرائط ہیں باہر کی اور 6 فرائض ہیں اندر کے۔ اب شرائط کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، نماز سے قاصر نہ ہونا، مطلب وہ معاملات جن کی وجہ سے نماز کا اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ آپ بعد میں ادا کریں گے، وہ مردوں کے ساتھ نہیں، خواتین کے ساتھ کچھ معاملات ہوتے ہیں تو جس کی ادائیگی وہ بعد میں کرتے ہیں، اور مردوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اگر جو ہے وہ سفر کے اندر ہیں تو قصر کریں گے، نماز کسی حالت کے اندر معاف نہیں ہے، کرنی ضروری ہے۔ وقت کا ہونا، وضو اور غسل کا ہونا، جسم اور لباس کا پاک ہونا، خانہ کعبہ کی طرف قبلے کی طرف رخ ہونا، سطر کا چھپا ہوا ہونا۔ سطر کس کو بولتے ہیں؟ سطر بولتے ہیں وہ حصہ جس کو چھپانا کمپلسری ہے، لازمی ہے۔ مردوں کے لیے ناف، ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ، اور خواتین کا پورا جسم۔ ایک آزاد عورت جو ہے جو اپنے والدین سے، اپنے شوہر سے اپنے حقوق بآسانی منوا سکتی ہے، تو اس کا چہرہ کھولنا، کلائیوں تک ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے پاؤں کا کھولنا جائز ہے، لیکن ان کو بھی ڈھکنے کا حکم دیا ہے۔ اس حوالے سے سوال، یہ سطر کے حوالے سے سوال یہ آ سکتا ہے کہ مردوں کا سطر کیا ہے؟ وہ کون سا کمپلسری ہے جس کو چھپانا ہے، مرد کو ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نماز کی حالت میں یہ حصے کھل جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ تو ناف سے لے کے گھٹنوں تک مردوں کا چھپانا ضروری ہے۔ نیت کا کرنا اور وقت کا ہونا، یہ شرائط تھے جس میں سے یہ دو ون بیسٹ آ سکتے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اچھا، اب آ جائیے فرائض نماز۔ فرائض نماز 6 ہیں، 6 ہیں۔ کون سا؟ تکبیر تحریمہ، نمبر 1 ہے تکبیر تحریمہ۔ اب اس کو سمجھیے گا کہ یہ تکبیر تحریمہ ہے کیا۔ نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو کان تک لگاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، صرف اس کو اٹھانا، دونوں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہوا؟ سمجھ میں آیا؟ چیٹ پہ یہ اٹھانے سے مراد کیا ہے بیٹا؟ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ اب میرا دنیا کے کاموں سے واسطہ ختم، اب میں اپنے رب کے سامنے، اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، اب دنیا سے میرا تعلق ختم، یہ میں نے ہاتھ اٹھا دیے دنیا سے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہاتھ اٹھانے کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ نماز میں داخل بھی کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، یہ رومن میں لکھا ہوا آئے گا ورڈ، ٹھیک ہے؟ یہ عربک ورڈ ہے، یہ رومن میں لکھا ہوا آئے گا، تکبیر تحریمہ۔ اچھا، دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام کرنا۔ قیام کرنا کسے کہتے ہیں؟ قیام کرنا بولتے ہیں جو ہم سیدھا کھڑا ہوتے ہیں، ہاتھ باندھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قیام کرنا۔ میں گوگل کے اوپر جو ہے وہ پکچر بھی کوشش کرتا ہوں کہ بتاؤں آپ کو۔ قیام کرنا جو ہے وہ دوسرا فرض ہے، قیام کرنا جو ہے وہ دوسرا فرض ہے۔ یہ میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد یہ دیکھیں، اس طریقے سے جو ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قیام کرنا، یہ رومن میں اسی طریقے سے لکھا ہوا آئے گا۔ تو سوال یہ آ سکتا ہے کہ قیام کرنا کیا ہے، یا سوال یہ آ سکتا ہے کہ ٹوٹل فرائض کتنے ہیں نماز میں، ٹھیک ہے؟ نماز، اچھا، اب اس قیام کے اندر ہم قرات کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو قرات کرنا ہے یہ تیسرا فرض ہے۔ سوال یہ آ سکتا ہے، اگر میں آپ سے سوال یہ پوچھوں کہ نماز میں قرات کرنا کیا ہے، تو کیا جواب؟ اچھا، چوتھا فرض کیا ہے؟ رکوع کرنا، جو ہم گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہلکا سا جھکتے ہیں اس کو کہتے ہیں رکوع کرنا۔ تو یہ جو رکوع کرنا ہے وہ چوتھا فرض ہے، رکوع کرنا چوتھا فرض ہے۔ یہاں مجھے کوئی پکچر نظر نہیں آ رہی، آپ لوگوں کو پتہ ہے رکوع کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ رکوع کرنا چوتھا فرض ہے۔ یہ تکبیر تحریمہ آ گیا، یہ قیام آ گیا، یہ رکوع آ گیا۔ سجدہ کرنا،
سجدہ کرنا جو ہے وہ پانچواں فرض ہے، ٹھیک ہے. سجدہ کرنا اسی طریقے سے انگلش میں یہ رومن میں لکھا ہوا ہے گا، سجدہ کرنا پانچواں فرض ہے. اور آخری فرض جو ہے وہ چھٹا فرض، اس کو کہتے ہیں کہ جو اس طریقے سے ہم بیٹھتے ہیں آخری رکعت میں، اس کو کہتے ہیں قاعدہ آخریہ. آخری رکعت میں بیٹھنا کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ آخریہ. یہ رومن میں ہی لکھا ہوا ہے گا، قاعدہ آخریہ. ویسے تو اس کو قیود کہتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں قاعدہ آخریہ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ چیٹ پہ رپلائی دیں. اچھا، یہ تو سب سے آخر میں بیٹھتے ہیں. اب مغرب کی نماز میں یا عصر کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں ہم 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قاعدہ اولیہ. یہ رومن میں ہی لکھا ہوا آئے گا. کلیئر ہوا؟ سمجھ میں آیا؟ قاعدہ اولیہ کس کو کہتے ہیں اور قاعدہ آخریہ کس کو کہتے ہیں؟ کلیئر ہوا؟ قاعدہ آخریہ بیٹھنا فرض ہے، اور قاعدہ اولیہ جو دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں وہ واجب ہے. اچھا، اب آ جائیے، یہ 6 فرائض تھے نماز کے، اب آ جائیے واجبات کی طرف. ٹھیک ہے، اب میں واجبات پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو اور اس کی بھی پریکٹس کرواؤں گا. اب آ جائیے واجبات کی طرف. ٹوٹل 14 مطلب 14 واجبات ہیں. یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تکبیر تحریمہ اس طریقے سے ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ فرض ہے. اب یہ جو تکبیر تحریمہ میں ہم اور آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، پہلا واجب. ٹوٹل 14 واجبات ہیں. سوال یہ آ سکتا ہے کہ نماز میں کتنے ٹوٹل واجبات ہیں؟ 14 ہیں، 14 ہیں. تکبیر تحریمہ کرنا فرض ہے، اور تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا واجب ہے. کلیئر ہوا؟ اچھا، اب دوسرا واجب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طریقے سے جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قیام کرنا، اور اس قیام میں قرأت کرنا یا قرآن کریم کی تلاوت کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا تھا؟ اب کرنا کس طریقے سے تلاوت کرنا ہے یا قرأت کرنا کہ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا سنت عمل ہے. اب یہ دیکھیں، میں یہ اسی لیے میں نے آرام سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں سمجھاؤں گا. اب یہ نماز کے اندر 1 2 3 اور یہ 4، یہ 4 رکعتیں میں نے فرض نماز کے بارے میں بات کر رہا ہوں بنا دی. تو سورہ فاتحہ اس میں، یہ رومن میں لکھ دیتا ہوں، بعض بچوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے. اس میں اور اس میں پڑھنا واجب ہے. دیکھیں، قرأت کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، قرأت تو کرنی ہے، لیکن یہ ترتیب قائم رکھیں گے. قرأت چاروں رکعت میں قرأت کرنا فرض ہے، قرأت کرنا ان سب میں فرض ہے. کلیئر ہوا؟ مجھے ذرا چیٹ پہ بھی رپلائی کرتے رہیں. قرأت کرنا فرض ہے، لیکن پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا سنت ہے. کلیئر ہو گیا؟ سمجھ میں آیا بیٹا؟ سوری، میں اس طریقے سے پینٹ پہ لکھ رہا ہوں لیکن سمجھانا ضروری ہے. کلیئر ہوا؟ سمجھ میں آ گیا؟ قرأت چاروں رکعت میں قرأت کرنا فرض ہے، تلاوت کرنا فرض ہے، لیکن پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا سنت ہے. یہ سوالات آ سکتے ہیں. سوال اس طریقے سے آ سکتا ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. سوال یہ آ سکتا ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. ٹھیک ہے، کلیئر؟ اب میں آپ کو اگلا واجب بتا رہا ہوں کہ اگلا واجب کیا ہے. اگلا واجب یہ ہے کہ تیسرا جس کو کہیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم
3 آیتوں والی کوئی سورت یا کوئی ایک ایسی آیت پڑھیں گے جو 3 آیتوں کے برابر ہو. جیسے مثال کے طور پہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 آیتوں کی ایک سورت ہے. یہ ہم نے پڑھ دی سورہ فاتحہ کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں. اب یہ سورہ یہ پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے. تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ نہیں پڑھتے، صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. کلیئر ہوا؟ سوال یہ آ سکتا ہے کہ فرض نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی ہم جو سورت ملا کے پڑھتے ہیں وہ پڑھنا کیا ہے. یہ جو ترتیب ہے نا، کہ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو ترتیب بتائی، پہلی اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ آپ کو سورت پڑھنی ہے، یہ ترتیب یہی رکھنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ نے پہلی اور دوسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لی اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سی سورت پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہوا؟ ترتیب بھی یہی رکھنی ہے. کلیئر ہوا؟ رکعتوں کا تعین کرنا ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت کے بعد ہی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سی سورت پڑھنی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد قوما کرنا. قوما کرنا کس کو بولتے ہیں؟ جو رکوع کے بعد ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں نا، دونوں ہاتھ چھوڑ کے سمیع اللہ لمن حمیدہ جو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قوما کرنا. اس طریقے سے جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں قوما کرنا. رکوع کے بعد، رکوع کرنے کے بعد جب ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے، اس کو کہتے ہیں قوما کرنا. سوال یہ آ سکتا ہے ون بیسٹ کے اندر کہ قوما کرنا کیا ہے. قوما کرنا کیا ہے؟ رکوع کے بعد جو ہم اسٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قوما کرنا. ٹھیک ہے، کلیئر ہوا؟ جی ہاں، واجب ہے، قوما کرنا واجب ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جلسہ کرنا. جلسہ کرنا کس کو بولتے ہیں؟ دو سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس طریقے سے، دو سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ کرنا. اس طریقے سے جو بیٹھتے ہیں دو سجدوں کے درمیان، وہ کرنا بھی واجب ہے. سوال یہ آ سکتا ہے قوما کرنا کیا ہے، سوال یہ آ سکتا ہے جلسہ کرنا کیا ہے، سوال یہ آ سکتا ہے رکوع کرنا کیا ہے، فرض ہے. سوال یہ آ سکتا ہے کہ سجدہ کرنا کیا ہے، فرض ہے. سوال یہ آ سکتا ہے کہ قرات کرنا کیا ہے، فرض ہے. سوال یہ آ سکتا ہے سورہ فاتحہ کا پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھنا کیا ہے، واجب ہے. سوال یہ آ سکتا ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا کیا ہے، سنت ہے. سوال یہ آ سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو صورتیں ملا کے پڑھی جاتی ہیں، کوئی صورت پڑھی جاتی ہے، وہ کرنا کیا ہے، واجب عمل ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ اچھا، پھر اس کے بعد قاعدہ اولیاء، یہ بھی صرف التحیات پڑھتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ یا ایھا النبی. ٹھیک ہے، کلیئر ہوا؟ آگے چلوں. پوائنٹ نمبر 8 دیکھیں، قاعدہ اولیاء. اچھا، دونوں قاعدوں میں تشہد مطلب التحیات پڑھنا واجب عمل ہے. دونوں رکعتوں میں تشہد مطلب التحیات پڑھنا واجب عمل ہے. آرام سے پڑھنا. 11 پوائنٹ دیکھیے، امام صاحب کا جو جماعت کروا رہے ہوں گے، فجر، مغرب اور عشاء، جمعہ، عیدین اور نماز تراویح. فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، نماز تراویح اور عیدین کی نمازوں میں زور سے قرات کرنا فرض ہے، جبکہ مغرب اور عصر کی نماز میں واجب ہے، سوری، جبکہ مغرب اور عصر کی نماز میں خاموش رہ کر قرات کرنا واجب عمل ہے. سوال یہ آ سکتا ہے کہ امام صاحب فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں جو ہے وہ جو با آواز بلند قرات کرتے ہیں، یہ کرنا کیا ہے؟ بتائیں گے مجھے ذرا، چیٹ پہ رپلائی کریں گے. واجب ہے، ٹھیک ہے. اچھا، عیدین کی نماز ہے، اس کو تکبیر کہتے ہیں.
یہ واجب عمل ہے. سوال یہ آ سکتا ہے کہ عید کی نماز میں جو ہے 6 تکبیریں ایکسٹرا کی کہی جاتی ہیں، یہ کرنا کیا ہے؟ واجب عمل ہے. ابھی ہم صرف واجبات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے وطر کی نماز میں وطر کی نماز میں اللہ اکبر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا واجب عمل ہے. سلام کہہ کر نماز سے باہر نکلنا واجب عمل ہے. یہ آخری 14 پوائنٹ یہ تھا. اچھا، نماز جمعہ خواتین کا مسجد میں جا کے پڑھنا مستحب ہے. مستحب بولتے ہیں کر لیا تو ٹھیک ثواب مل جائے گا، نہیں کیا تو کوئی فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی سوال آ سکتا ہے. یہ ہمارے 14 واجبات ہو گئے. اچھا، اب میں ایک چیز آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. سجدہ سہو، سجدہ سہو اس کو بولتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ التحیات قاعدہ آخریہ میں التحیات پڑھنے کے بعد ایک دفعہ سلام پھیرتے ہیں اور 2 سجدے ایکسٹرا کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو. ٹھیک ہے، کلیئر ہوا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، یہ اگر کسی نے فرض رکن چھوڑا تو وہ نماز دوبارہ ریپیٹ کرے گا. اگر کسی نے فرض رکن چھوڑا تو وہ نماز دوبارہ ریپیٹ کرے گا. لیکن اگر کسی نے واجب رکن چھوڑا تو وہ سجدہ سہو کرے گا. جی ہاں، یہ اسی طریقے سے رومن میں ہی لکھا ہوا آئے گا. کلیئر ہو گیا؟ سوال اگر میں یہ کروں، مجھے ایک بات بتائیں کہ کسی نے جو ہے وہ قرت کی نماز میں، فرض اور واجب میں فرق کیا ہے، ڈفرنس؟ یہ میں آپ کو کلاس میں بتا کے جا چکا ہوں بیٹا. فرض کہتے ہیں، یہ دیکھیں بس بہت آسان سے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. فرض سے مطلب ہے کہ کسی چیز کا قرآن سے ثابت ہونا. جیسے نماز پڑھو، ٹھیک ہے، فرض کا مطلب ہے جیسے قرآن سے ثابت ہوا. نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، یہ ہے فرض. اب نماز کیسے پڑھنی ہے یہ کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے ذریعے عمل کر کے دکھایا. یہ کہلاتا ہے واجب. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ یہ دیکھیں، چھوڑنے والا یا فرض کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن کی بات نہیں مانی. اور اس کا انکار کرنے والا یا اس کو چھوڑنے والا سخت گناہ گار ہوتا ہے. اسلام رہتا ہے باقی لیکن گناہ گار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا کرے گا. اچھا، اب آ جائیے نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے. بس یہ بہت مختصر سا ہے، پھر اس کے بعد بس آج کا ٹاپک ختم. نماز میں بات کرنا، سلام کہنا یا سلام کا جواب دینا، اچھی یا بری خبر سن کے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون یا شکر الحمدللہ کہنا، درد کی وجہ سے چیخنا یا چلانا، نماز ٹوٹ جاتی ہے. زور زور سے ہنسنے سے نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں. زور زور سے ہنسنے سے نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں. اور اگر کوئی مسکرایا تو نماز ٹوٹے گی، وضو رہے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے قبلہ رخ سے ہٹنا، قرآن کریم دیکھ کے پڑھنا. ٹھیک ہے، ایسا محسوس ہو کہ وہ نماز کے اندر جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، ایسا محسوس ہو کہ آپ نماز نہیں پڑھ لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور نماز میں بات چیت کرنا، مطلب وہ امی نے پوچھا کہ دودھ ابال دیا تھا یا نہیں ابالا تھا، آنکھیں چپک کے بتاؤ، تو یہ ایسا عمل کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہم جا رہے ہیں گھر پہ، چابی وہاں رکھی ہوئی ہے، ہم کر کے بتاؤ سن لیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اچھا، کھانا یا پینا نماز میں، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، سطر کا کھل جانا. یہ دیکھیں، سطر کا کھل جانا وہ حصہ جس کو چھپانا ضروری ہے، فرض ہے. ٹھیک ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک مردوں کا میں نے بتایا. تو اگر ایسا کچھ ہوا، وہ کھل گیا تو
یہ جو چھوٹی چھوٹی شرٹس پہن کے جاتے ہیں نماز پڑھنے، تو اپنی نماز بھی خراب کرتے ہیں، دوسروں کی بھی تو نماز نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قرأت کے اندر بڑی بڑی غلطیاں کرنا، اسٹول یا یورین کا بہت زیادہ پریشر سے آ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ امام سے آگے بڑھ جانا، مطلب امام صاحب نے ابھی رکوع نہیں کیا، آپ پہلے رکوع میں چلے گئے، امام صاحب نے سجدہ نہیں کیا، آپ پہلے سجدے میں چلے گئے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ سوال یہ آ سکتا ہے کہ سطر اگر کھل جائے تو نماز ہو جائے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی، نہیں ہوگی، ریپیٹ کرنی ہوگی۔ درد کی وجہ سے چیخنا یا چلانے کی وجہ سے نماز ہو جائے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ آج کا لیکن کرنا ضروری ہے۔